بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی۔ ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی دیکھو میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، تو دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سب بچیوں کے سر جھک جاتے۔ سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر لوریاں دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہو گئیں۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے فتح عطا کر دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں گر گئیں، راستے چھوڑ دیے گئے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے
میں داخل ہو گئی تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فوراً پہچان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، میں ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کر کے ان کو رخصت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔